بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یوں تو سال کے سارے مہینے اور ایام اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ان پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب بھی 10 محرم کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جب یہ دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 10 یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا ایک نیک عمل اور بابرکت عمل ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت رکھنا بہت غلط ہے، کہ یہ تو ایک عبادت تھی، روزہ رکھنا تھا، لیکن آپ نے ایک نیک کام میں اور عبادت میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ تو سوچیں کہ برائی کے کاموں میں اور روزمرہ کے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک دن کا اور یعنی کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی کے بیٹے ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت والے واقعے سے پہلے بھی عاشورہ کے دن کی ایک اہمیت اور مقدس تھی۔ اس دن میں یعنی کہ 10 محرم کو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہ دن 10 محرم کا دن دعاؤں کے اور استغفار کا دن ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر نبوت کا اعلان اسی تاریخ کو کیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار آئی تھی۔ اسی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے باہر نکلے تھے، اور اسی تاریخ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے نجات ملی تھی، اور اسی تاریخ کو قیامت بھی آئے گی۔ اور پھر آخر میں اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ تو 10 محرم کا دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت فضیلت والا اور اہمیت والا دن ہے، جس کی اہمیت حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے سے پہلے بھی تھی۔ جیسا کہ حضرت امام حسین کی شہادت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد ہوئی تھی، لیکن یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اہمیت والا سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی مختلف احکامات دیتے تھے۔ البتہ یہ تو حضرت امام حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا کہ جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے، جس دن بہت سے اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ بہت سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عبادات کا اور روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اپنے دین کی خاطر قربانی دے دی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دن خصوصی عبادات کا اہتمام کیا کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دن بہت سے انبیاء کی دعائیں قبول فرمائیں، تو یقیناً اگر ہم اس دن گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں گے اور توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا اور ہماری استغفار کو قبول کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس دن کے 10 محرم کے دن کے صدقے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔